بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن آف پاکستان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہد عباس. ہمارے آج کے مہمان جن سے ہم آپ کو متعارف کروائیں گے، آپ قائد اعظم کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ نے قائد اعظم کے اخلاقی ضوابط اور رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور آج بحیثیت بیرسٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی بہت سی محبتوں میں بیرسٹر مجتبیٰ جمال. آج کے ہمارے پروگرام کا مقصد قائد اعظم کی زندگی، تعلیم اور جدوجہد پر بات کرنا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم بحیثیت وکیل کس طرح کے تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اتفاق ہوا اس یونیورسٹی میں پڑھنے کا جہاں سے قائد نے وکالت کی ڈگری حاصل کی. تو ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں اور قائد کے بارے میں کچھ بتائیے. جی بیسکلی آئی تھنک کہ اب تو مجھے وکالت کے شعبے میں آئے تقریباً 2 دہائیاں ہو رہی ہیں، لیکن جب میں نے وکالت کے شعبے کا انتخاب کیا تھا تو میں ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ میرے جیسے بہت سے نوجوان طلباء تھے جن کو وکالت میں دلچسپی پیدا ہونے کی بہت بڑی وجہ قائد اعظم کی شخصیت تھی. اور جب میں 1990s میں اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے پروفیشن کے انتخاب کے بارے میں سوچتا تھا تو بطور ڈبیٹر اور چونکہ مجھے کچھ پڑھنے کا شوق تھا تو وکالت ایک بڑا اچھا شعبہ مجھے لگتا تھا. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وکالت کے بارے میں کئی لوگوں کی منفی بھی کچھ آراء ہوتی ہیں کہ اس شعبے کے اندر جو ہے وہ کئی معاملات جو ہیں وہ آپ کی شاید انٹیگریٹی کو یا آپ کے آنر کو افیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا دھیان نہ کریں. تو قائد اعظم کی شخصیت میں اتنی زبردست روشن مثال ہمیں تب بھی بطور طالب علم نظر آئی تھی اور آج بھی آتی ہے کہ کس طرح آپ وکالت کو ایک عزت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور آپ وکالت میں نام کمانے کے لیے آپ کو اپنے اصول کسی بھی صورت میں قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو قائد اعظم کے بارے میں اگر آپ ان کے کانٹمپریریز کی آراء پڑھیں جن لوگوں نے پھر بعد میں کتابیں بھی لکھی تھیں تو وہ بڑے واضح طور پہ جن ججوں کے سامنے وہ پیش ہوئے، جو وکلاء ان کے ساتھ بامبے میں کام کرتے رہے، جو ان کے اگینسٹ مقدموں میں پیش ہوتے رہے، وہ کسی بھی صورت میں قائد اعظم نے کہیں پہ بھی اپنی انٹیگریٹی کو یا اپنے آنر کو یا اپنی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کیا. اور آن دا ادر ہینڈ وہ اپنے وقت میں اور شاید آج تک بھی ناٹ جسٹ انڈیا پاکستان بلکہ کامن ویلتھ کے کامیاب ترین وکلاء میں شمار ہوتا ہے. مجھے تو بہت خوشی ہے کہ آپ نے قائد اعظم کے بطور وکیل کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ قائد اعظم کی باقی بہت بڑی بڑی کامیابیاں جو کہ یقیناً بہت بڑی کامیابیاں ہیں ان کے باعث اس شعبے میں اور اس ایسپیکٹ پہ ہماری توجہ کم رہتی ہے. جی بالکل. حالانکہ میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کا بطور وکیل جو ایک کردار ہے اور ان کا جو پیغام ہے اور خاص طور پہ وکالت سے وابستہ افراد کے لیے اس میں جو رہنمائی ہے اس کی بھی بہت اشد ضرورت ہے کہ اس پر بھی بات کی جائے اور اس سے سیکھا جائے. بالکل. تو کس کالج سے آپ نے اپنی وکالت کی اور چونکہ آپ کو اتفاق ہوا قائد اعظم کے ہی کالج میں؟ جی قائد اعظم کا کالج اصل میں یہ تھا کہ جب خیر قائد اعظم پڑھنے گئے تب تعلیمی نظام قانون کا تھوڑا مختلف ہوتا تھا اور جب میں پڑھنے گیا تو وہ ظاہر ہے سلیبس چینج ہو جاتا ہے، قانون کی تعلیم کا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک چیز کامن ہے وہ لنکنز ان ہے کہ قائد اعظم کے زمانے میں آپ کو جو کال ٹو دا بار تھی وکالت کے لیے، جو تیاری کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ لنکنز ان میں شامل ہوں اور وہاں قانون کے امتحان دیں. ہمارے دور میں بھی ابھی جب میں 98-99 میں بیرسٹری کر کے آیا تھا تو اور اب بھی چل رہا ہے، اس میں لنکنز ان کا کردار تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، لیکن لنکنز ان وہاں موجود ہے اور اس میں لنکنز ان میں شامل ہونے کا مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا. بلکہ جو میرا تجربہ ہے کہ 99% پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لنکنز ان ہی جاتے ہیں قائد اعظم کی کشش اور محبت میں. ماشاء اللہ. چلیں یہ نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے، جو سن رہے ہیں وہ اس کو اپنا پیشن بنائیں اور وہ بھی پڑھنے کے لیے وہاں ضرور جائیں. قائد اعظم بہت کم عمری میں
پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہوئے، اس وقت آپ کی تنخواہ 1500 روپیہ ماہانہ تھی۔ جب آپ نے اپنی مدت مکمل کی، آپ کو ایکسٹینشن کی آفر کی گئی، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے جبکہ یہ تنخواہ اس وقت بہت معنی رکھتی تھی؟ آئی تھنک کہ جو وجہ ہم تاریخ سے سمجھتے ہیں اور جو کتابیں پڑھ کے اور ان کے بارے میں جان کر ہم ایک تجزیہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن واضح طور پہ جو تاریخ میں پھر ان کا مقام اور انداز سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی ان کے ذہن میں 1500 روپے یا میجسٹریسی کا عہدہ جو ہے وہ منزل نہیں تھی، وہ ان کے راستے کا ایک قدم تھا، ایک سنگ میل تھا، اور اس حد تک تو انہوں نے اپنے فرائض بہت بخوبی انجام دیے۔ لیکن جب ان کو دوبارہ آفر کی گئی کہ اب آپ کو پرماننٹلی ہم اس عہدے پہ، ٹیمپرری تھا پہلے وہ عہدہ، اب اس کو پرماننٹ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اسی لیے آئی تھنک معذرت کر لی کہ ان کے ذہن میں جو ان کی زندگی کا نقشہ تھا اور جہاں تک وہ جانا چاہتے تھے، جس کے لیے ایک مشہور جملہ ہے ان کا کہ جب انہیں کہا گیا کہ جی یہ 1500 روپے ماہانہ کی جو جاب ہے آپ کو یہ ہم پرماننٹلی دے دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ آئی تھنک کہ جملہ تو یہ مشہور ہو گیا، لیکن جب ہم ان کی باقی کی زندگی بھی دیکھتے ہیں تو آئی تھنک کہ ان کی زندگی کا مقصد اور منزل صرف 1500 روپے روزانہ کمانا نہیں تھا، وہ اپنی زندگی سے 1500 روپے روزانہ کما کر اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اس وقت۔ اور آئی تھنک کہ یہ چیز ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قوم اور اس نئی نسل کو ہمیں یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ زندگی میں 1500 روپے روزانہ بھی کمائے جا سکتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو چیزیں نہیں ہیں۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس سوچ میں نسبتاً کمی آ گئی ہے، سو جو 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہے وہ اب ملک و قوم کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتا، اور جو ملک و قوم کے بارے میں فکر مند ہے وہ شاید 1500 روپے روزانہ کمانے کے فکر سے بالکل آزاد ہو گیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ قائد اعظم کی شخصیت میں ہمیں ایک بڑا حسین امتزاج ملتا ہے کہ آپ نے عمل کی دنیا میں رہتے ہوئے عمل کی دنیا کو بہتر کیسے بنانا۔ آپ کی اسی بات سے مجھے قائد کا ایک قول یاد آ گیا۔ قائد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مصروف عمل رہنے کی تلقین کرتا ہوں، کام کام اور صرف کام، سکون اور صبر و تحمل کے ساتھ محنت کرتے رہیں، ملک و قوم کی خدمت کریں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری نوجوان نسل نے قائد کے اس قول کام کام اور صرف کام کو اپنی ذات تک محدود کر لیا ہے؟ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے، یا قائد کا ویژن کچھ اور تھا کہ اپنی تمام تر کوششیں اور خدمات قوم کے لیے صرف کریں؟ قائد اعظم کی جو ہمیں تقاریر میں نوجوانوں کے لیے پیغام ملتا ہے، اس میں ان کا جو بنیادی پیغام ہے وہ تو نوجوانوں کو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ سب سے پہلی آپ کی ترجیح آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، کہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں۔ دوسری بات پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو بروئے کار لا کر آپ عملی زندگی میں اپنا ایک مقام حاصل کریں۔ آئی تھنک کہ ان کی اپنی زندگی کا بھی تجربہ یہی تھا، جو کہ آپ دیکھیں، اور وہ انہوں نے یہ جو وہ پریچ کر رہے تھے وہ انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا تھا کہ وہ جب انگلینڈ سے باہر کر کے واپس آئے، اور جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ بامبے میں جب انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی تو وہ نوعمر بھی تھے، اور وہاں پہ کوئی مسلمان بیرسٹرز کی کوئی روایت تھی ہی نہیں، سو بہت سخت محنت کی، اور کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال قائد اعظم کو اپنی وکالت کو چلانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس عرصے میں ان کے پاس کئی ٹاؤٹ آتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ ایک بڑا ذہین آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، ویل ڈریسڈ ہے، پرسنالٹی ہے، کہ جناب اس مقدمے میں بات ہو چکی ہے، آپ نے صرف فائل پکڑ کے کھڑے ہونا ہے اور آپ کو آپ کی فیس مل جائے گی۔ لیکن قائد اعظم نے وہ 3 سال ایک اپنی آنریبل لیونگ پہ محنت کرنا کو قبول کر لیا، کسی شارٹ کٹ یا کسی ایزی وے کو قبول نہیں کیا، اینڈ آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ ہم آج انہیں قائد اعظم کہتے ہیں۔ اور یہ ہماری نئی نسل کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر محمد علی جناح اپنی جدوجہد سے اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے سے قائد اعظم بن سکتا ہے تو ہم بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل کو آج قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاید وہ یقین اور وہ حوصلہ نہیں ملا جو قائد اعظم کے پاس تھا، اور ان تک یہ یقین اور حوصلہ پہنچانا بہت ضروری ہے آج کل کے ماحول میں۔ بہت خوبصورت پیغام۔ اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کا یہ شوق تھا
کہ ہماری نوجوان نسل پڑھے، تعلیم حاصل کرے. آپ کو کانگریس کے ایک اجلاس میں بلایا گیا، وہاں پہ تلوار کا تحفہ دیا گیا، تو قائد نے فرمایا کہ تلوار تو صرف میں اپنے تحفظ کے لیے اٹھا سکتا ہوں، لیکن فی الوقت ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو آپ جائیے اور علم حاصل کیجیے. تو بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا. فاطمہ جناح آپ کی جو سسٹر، ان کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ قائد نے ہمیشہ ان کو اپنے شانہ بشانہ رکھا. آئی تھنک کہ قائد اعظم کی اگر آپ لائف سٹوری کو بھی دیکھیں اور جو انہوں نے یوتھ کو بھی پیغام دیا ہے کہ آپ سب سے پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد آپ خود اپنے قدموں پہ مضبوط ہوں، جس شعبے کو بھی آپ انتخاب کریں اس کے اندر ایک محنت کریں اور ایک ممتاز حیثیت حاصل کریں. اور پھر اپنی کئی پیغامات اور تقریروں میں انہوں نے کہا ہے کہ پھر آپ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنی فیملی اور اپنی کمیونٹی یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سنبھالیں. اور آئی تھنک قائد اعظم نے بھی اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ پھر میرا خیال ہے جتنا میرے علم میں ہے کہ کراچی میں تھے ان کے والد اور ان کی فیملی. قائد اعظم نے اپنی پریکٹس بامبے میں آ کے بنیادی طور پہ شروع کی، کچھ عرصہ کراچی رہے لیکن پھر یہیں آ گئے تھے. تو انہوں نے وہی اپنی ایک فیملی کو بھی بامبے بلوا لیا تھا اور پھر جس حد تک وہ ان کو بھی ایک ہیلپ آؤٹ کر سکے انہوں نے کی. اس میں فاطمہ جناح غالباً کے ساتھ میرا خیال ہے کہ وہ فیملی کے علاوہ ان کی ایک بہت کمپینین شپ اور فرینڈ شپ بھی بن گئی. اور پھر مس فاطمہ جناح اور قائد اعظم کا تو ایک بہت ایک طویل ساتھ ہے، جس میں مس فاطمہ جناح نے ان کی بطور بہن ایک بھرپور مدد کی. اور آئی تھنک کہ ہمیں مس فاطمہ جناح کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا قائد اعظم کا ہے، اور ہمیں ان کے لیے بھی مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے قائد اعظم کو بطور بہن وہ مدد دی کہ پھر آگے جا کے قائد اعظم جو تھے وہ اپنی سیاسی اور قومی سرگرمیوں میں اپنا وہ وقت ڈیووٹ کر سکے اس وجہ سے. جس طرح آپ نے آغاز میں بتایا کہ آج کے دور میں وکلاء کے پروفیشن کو کچھ لوگ اچھا نہیں بھی سمجھتے ہیں، تو یہ ایک عام ایک مشاہدہ ہے کہ وکیل اپنی بحث اور دلائل کے ساتھ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بھی کرتے ہیں. تو نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے خود کہا کہ قائد اعظم نے کسی شارٹ کٹ کو ترجیح نہیں دیا. آئی تھنک کہ قائد اعظم کی اگر آپ وکالت کا تجزیہ کرتے ہیں تو قائد اعظم کی وکالت کے مطلب آبویسلی نمبر 1 پہ تو ان کی ایک ذہانت آتی ہے. سو وہ ایک آپ اس کو نیچرل گفٹ کہہ لیں جس کا انہوں نے اچھا استعمال کیا، اور وہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 پہ آئی تھنک ان کی پرسنالٹی آتی ہے. اور یہ میرا نوجوان وکلاء کو پیغام ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ اپنی شخصیت سے آدھا کیس جیتتا ہے. اور قائد اعظم کے بارے میں بھی اگر آپ بات پڑھیں، دیکھیں دلائل تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں، ان دلائل کو آپ کیسے پیش کر رہے ہیں اور آپ کے دلائل کسی کو متاثر کر رہے ہیں یعنی اس کا تعلق آپ کی شخصیت سے ہوتا ہے. یہ تو 2 بنیادی چیزیں ہیں جو اسی لیے لا ایک بڑا اوپن پروفیشن ہے کہ اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو بنیادی را مٹیریل میں نے آپ سے 2 باتیں بتائیں کہ ایک ذہانت ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے، اور دوسری چیز آپ کی ایک شخصیت ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. تیسری چیز جو میں وکلاء سے عرض کروں گا وہ ہے کہ قائد اعظم کی وکالت کی ان 2 کے بعد جو بنیاد تھی وہ ان کی ٹیکنیکل ایکسلنس تھی. ٹیکنیکل ایکسلنس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے وکالت کے جو ہنر تھے اور جو ایک قانون کی مہارت تھی اس کو تکنیکی بنیادوں پر استعمال کیا. سو قائد اعظم تعلقات والے وکیل نہیں تھے، قائد اعظم کسی جاگیردار یا انڈسٹریلسٹ کے بیٹے نہیں تھے، یا قائد اعظم کوئی بہت زیادہ عدلیہ کے ساتھ اپنی دوستیوں کی وجہ سے مشہور نہیں تھے. قائد اعظم مشہور تھے کہ وہ ہمیشہ اپنا مقدمہ جیتتے تھے اپنی تیاری کی باریک بینی سے اور قانون کے باریک نکات کو بہترین انداز میں پیش کرنے سے. سو آئی تھنک کہ جو آج کی نوجوان نسل کے لیے میں اگر وہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی قائد اعظم کے حوالے سے، تو ایک تو اپنی شخصیت، اور تیسری چیز دیکھیں کہ قائد اعظم کی پوری وکالت میں کہیں ہم تو اب بدقسمتی سے وائلنس تک پہنچ چکے ہیں وکلاء کے لحاظ سے. آپ وائلنس تو چھوڑیں، کہیں بدتمیزی بھی نہیں نظر آتی. ہاں ایک انڈیپینڈنس آف مائنڈ ضرور نظر آتی ہے کہ قائد اعظم کسی جج سے متاثر نہیں ہوتے تھے یا وہ ایک حکومت کے رعب سے متاثر ہونے والے شخص نہیں تھے، لیکن وہ اپنی بات کو ہمیشہ ایک بہت متوازن، بہت منطقی اور بہت عمدہ الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو صلاحیت آگے پھر سیاست میں اور جب انہوں نے مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑا تب تک ان کے کام آئی اور بہتر ہوتی چلی گئی.
بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے نوجوان وکلاء سم ہاؤ قانون کی تکنیکی بنیادوں کی طرف اس طرح نہیں جا پا رہے جس طرح کہ ان کو میرا خیال ہے جانا چاہیے، اور جہاں جا کر وہ ایک قائد اعظم، دیکھیں ایک بات اور بھی سمجھیں، ہمیں پاکستان بنانے کے لیے ایک قائد اعظم چاہیے تھا، ہمیں پاکستان چلانے کے لیے لاکھوں قائد اعظم چاہیے. جی، یعنی کہ ہمارا مسئلہ، ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے بے روزگاری ختم کرنی ہے، بے روزگاری ختم کرنے سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اس پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے ہمیں لاکھوں قائد اعظم چاہیے، ہر شعبے میں چاہیے. ہمیں انجینئرنگ میں قائد اعظم چاہیے، ہمیں میڈیسن میں قائد اعظم چاہیے، ہمیں لاء میں چاہیے، ہمیں ٹیچنگ میں چاہیے، ہمیں سائنس میں چاہیے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نئی نسل اور قائد اعظم کے درمیان ایک عملی اور ایک مثبت تعلق پیدا کریں، جس میں نئی نسل کو قائد اعظم کا ہاتھ اپنے کندھوں پہ محسوس ہو. بہت خوب. اس سے نئی نسل کی کچھ داد رسی بھی ہوگی، اور ہماری جو ایک تاریخ کا تسلسل ہے، وہ جو ایک پروفیشنل ایکسلنس قائد اعظم نے حاصل کی تھی، آئی تھنک کہ اس پروفیشنل ایکسلنس کو پھر ہم مختلف شعبہ حیات میں اس نئی نسل کے تحت ریپلیکیٹ بھی کر سکیں. آخری سوال، قائد اعظم بینگ اے پولیٹیشین آپ نے کیسا پایا ان کو؟ قائد اعظم تو وہ مطلب کہنے کا یہ ہے نا کہ ہی لافس بیسٹ ہو لافس ان دا لاسٹ. سو پولیٹیشین کی ایک ڈیفینیشن تو یہ بھی ہے نا کہ ہی الٹیمیٹلی ہی از دا فائنل سکسیزفل مین از دا بیسٹ پولیٹیشین. سو قائد اعظم کو اگر آپ دیکھیں کہ بطور سیاستدان ان کے پاس جب مسلمانوں کا مقدمہ آیا اور پھر انہوں نے الٹیمیٹلی مسلمانوں کو تاریخ کی عدالت سے جو ریلیف لے کے دیا بطور سیاستدان، جس میں ان کے اگینسٹ جو تھے وہ پوری ایک انگریز سامراج بھی تھا، اور اس میں ایک ہندوؤں کی ایک اپنی 1000 سال کی تاریخ کا انتقام لینے کا جذبہ بھی تھا. اس کے اندر انہوں نے جتنی بردباری سے، ٹھنڈے دماغ سے، سمجھداری سے ان کی چالوں کا مقابلہ کیا، وہ سب کے مطلب اس کی تعریف تو جو ہے وہ اب پوری اقوام عالم میں کی جاتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس میں بھی سیاستدان تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم آج قائد اعظم کی غیر معمولی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کرتے ہوئے بھی اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیا. ماشاءاللہ. یعنی کہ جس انٹیگریٹی اور آنر کے ساتھ انہوں نے وکالت کی، اسی انٹیگریٹی اور آنر کے ساتھ انہوں نے بالآخر ایز اے پولیٹیشین بھی، میں کہوں گا کہ وہ پولیٹیشین سے اسی وجہ سے، انٹیگریٹی اور آنر کی وجہ سے وہ ایک اسٹیٹس مین کے لیول پہ چلے گئے، جو کہ ایک کم پولیٹیشین تو سارے ہوتے ہیں، اسٹیٹس مین کوئی ہوتا ہے. اور اسٹیٹس مین وہی ہوتا ہے جو پالیٹکس کے اندر ایک انٹیگریٹی اور ایک آنر کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج ہماری سیاست کو بھی قائد اعظم کے ایک طرز سیاست سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ قائد اعظم نے جتنی لڑائی قائد اعظم کی انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ تھی، آج ہمارے ملک میں ہماری اللہ نہ کرے کبھی ہو اتنی لڑائی تو آپس میں نہیں ہے. جی بالکل. لیکن ہم جتنے بلند لہجے میں بات کرتے ہیں، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب قائد اعظم کی سیاست کا ماڈل ہمارے سامنے ہے اور انہوں نے کسی کو گالی دیے بغیر، کسی کے پہ آواز اٹھائے بغیر ایک پورا دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی اسلامی ریاست حاصل کر لی، تو ہم آج اپنی بہت چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو یہ دکھ کی بات ہے کہ یہ اس قوم کا رویہ نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس قائد اعظم جیسی ایک زندہ اور روشن مثال موجود. ماشاءاللہ جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ آپ کے بارے میں جان کے، اور آپ سے قائد کے بارے میں جان کے. آپ کی فہم و فراست سے میں بہت متاثر ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے آج ہماری اس نشست سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، قائد اعظم کے بارے میں جانا ہوگا، اور بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان کو قائد کے نقش قدم پر چل کر دنیا کے ہر شعبے میں، جس شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں، آپ کو اپنے اندر ایک قائد تلاش کرنا ہوگا. اس نظم کے ساتھ اجازت دیجیے. قدرت کی طرف سے ہم سب پر جب رحمت کا امکان ہوا تو حلم و تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان ہوا. اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وکالت ایسے کی، دنیا کی عدالت میں لوگوں وہ ہم سب کی پہچان ہوا. پھر اس کی قیادت میں لوگوں ہر سمت سے مسلم ایک ہوئے، کفار سے لڑنے کا جذبہ یوں ہر دل کا ارمان ہوا. وہ ملک بنانے کا جذبہ جو ہر ایک دل میں بستا تھا،
باہر نکلا جذبوں سے ملا اور پھر مل کر طوفان بنا. ایک فہم و فراست سے جس نے جذبوں کی یوں قیادت کی وہ قائد اعظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا. سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.